بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشیخ المفید قدس سرہ۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا عقیدتنا فی المہدی کے چوتھا مقام یہ تھا کہ امامیہ اور غیر امامیہ اس بات پر تو متفق ہیں کہ ایک مہدی نے آنا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ امامیہ اثنا عشریہ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے، حکم خدا سے غائب ہیں، جب حکم خدا ہوگا وہ ظاہر ہو جائیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، جبکہ باقی لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ خوب، یہ ہماری بات چل رہی تھی، ہم اس پر دلیلیں دے رہے تھے کہ نہیں، وہ پیدا ہو چکے ہیں، اسی دنیا میں موجود ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، لوگوں کی نظروں سے غائب ہیں، ہدایت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، جب حکم خدا ہوگا وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ آسان تھی بات ہے۔ قال شیخ المفید، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد میں فرماتے ہیں فی ذیل باب من رأى الامام الثانی عشر، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک پورا باب لکھا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے 12ویں امام کی زیارت کی ہے، وہاں پر بھی وَطَرَفٍ مِّن دَلَائِلِهِ وَبَيِّنَاتِهِ، اور ویسے بھی امام مہدی علیہ السلام کے جو انہوں نے دلائل اور بینات وہاں پر بھی یہ بات نقل کی ہے، اور وہاں پر وہ یوں فرماتے ہیں کہ امثال هذه الاخبار فی معنی ما ذکرناہ کثیرا، یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ کئی لوگ ہیں جنہوں نے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی زیارت کی ہے، امام مہدی اس دنیا میں موجود ہیں، حکم خدا سے غائب ہیں، اس مضمون کو جو روایات دلالت کرتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے ان میں سے چند ایک پر اکتفا کیا اور وہی ہمارے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اس مضمون کی روایات بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ وقال ایضا فی ذیل باب دلائل و معجزات، اسی طرح جہاں پر وہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود، ان کی غیبت وغیرہ ان پر دلائل دے رہے تھے اور ان کو معجزات بیان کر رہے تھے، وہاں بھی ایک جملہ کہا، وہاں فرماتے ہیں وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرًا، 1 2 3 حدیث نہیں، بہت ساری روایات اس معنی پر دلالت کرتی ہیں کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے، وہ اس دنیا میں ہیں لیکن حکم خدا سے غائب ہیں۔ اس مضمون کو بتانے والی روایات کثیرہ، 1 2 3 کی بات نہیں ہے۔ ہی موجودۃ فی الکتب المصنفہ المذکورہ فیہا اخبار القائم اسلام، یعنی وہ کتب جو امام زمان امام مہدی علیہ السلام سے متعلق لکھی گئیں کہ جن میں ان کے حالات، ان کے واقعات، یعنی امام مہدی کے وجود اور ان کی حیات پر جن جن روایات کتب میں بحث کی گئی ہے، جو روایات وہاں پر موجود ہیں آپ وہاں سے کر سکتے کہ جن کتابوں کا موضوع ہی امام مہدی علیہ السلام ہے۔ فرماتے ہیں ان ذهبت الى ایراد جمیعہ، اگر میں وہ ساری لکھنا شروع کروں تو یہ کتاب لمبی ہو جائے گی، جبکہ ہمارا مقصد اتنی لمبی کتاب نہیں تھا، زیادہ جو میں نے لکھ دیا مقنع، یہی ہمارے لیے مقنع یعنی قناعت کرنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ خوب، آگے فرماتے ہیں، خوب، یہ یہاں تک تو بات تھی شیخ مفید کی بات، فرماتے ہیں معرویت جمع کثیر ایاہ علیہ السلام فی حال غیبتہ الکبریٰ،
امام کے زمانہ غیبت کبریٰ میں، جو آج کل زمانہ چل رہا ہے، اس غیبت کبریٰ میں بھی بہت سارے لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ وَقَدْ تَصَدَّى بَعْضُ الْعَالَامِ لِذِكْرِ قِصَصِهِمْ، پہلے بھی گزارش کی، شیخ مفیدی نے فرمایا، آیت اللہ خرازی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جن جن بزرگان نے امام مہدی کو موضوع بنا کر ان پر کتابیں لکھی اور بڑی طویل کتابیں بھی ہیں، کئی جلدوں پر مشتمل ہیں، انہوں نے ان لوگوں کے واقعات اور قصے بیان کیے کہ جنہوں نے زمانہ غیبت میں بھی امام کی زیارت کی ہے۔ وَيَكْفِيكَ مثلاً النجم الثاقب، یہ ناظم کتاب ہے، جو اس کتاب کا پورا نام ہے النجم الثاقب فی احوال الامام الحجۃ الغائب، مرزا حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی، یہ ان کی کتاب ہے، غالباً 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں آپ اسی کو پڑھ لیں، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ فرماتے ہیں وَلَنَا طُرُقٌ صَحِيحَةٌ لِرِوَایَةِ بَعْضِ الْأَعِزَّةِ الْکِرَامِ وَاِتِّصَالِهِمْ مَعَهُ، کئی طرق صحیحہ یعنی صحیح و سند، صحیح واسطے، صحیح ترتیب سے ہمارے پاس کئی ایسے راستے ہیں کہ جن بعض یعنی ہستیوں نے جو امام علیہ السلام کے صحیح عاشق اور ان کے پیروکار ہیں، انہوں نے امام کی زیارت کی ہے اور ان سے باقاعدہ وہ رابطے میں ہیں، ارواح و نافذہ۔ خوب فرماتے ہیں جب ضرورت ہے کہ ہم کچھ کی طرف اشارہ بھی کریں، کس نے کب امام کی زمانہ غیبت میں زیارت کی۔ قال فی منتخب الاثر، آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پیگانی رحمۃ اللہ علیہ، منتخب الاثر میں فی ذیل الفصل الخامس، جہاں ان کی کتاب تھی، گزارش کی تھی پہلے بھی، انہوں نے کہا الفصل الخامس الباب الاول فی معجزاتہ وغیبتہ الکبریٰ۔ اب اس فصل خامس میں جو امام زمان سے متعلق پوری کتاب ہے، وہاں پر وہ یہ فرماتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْبِحَارِ حِكَایَاتٍ كَثِيرَةً جِدًّا فِي ذَلِكَ، کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں بہت ساری روایات نقل کی ہیں۔ وَهَكَذَا ذَكَرَ، اسی طرح محدث نوری نے دارالسلام میں، جنت ماوہ میں، صاحب نجم الثاقب نے، فاضل میثمی العراقی نے دارالسلام میں، وغیرہم من المحدثین والعلماء معجزات کثیرہ، ان سارے بزرگان نے اور نے بہت سارے معجزات امام مہدی علیہ السلام سے نقل کیے کہ تتجاوز عن حد التواتر قطعا، تواتر کی جو شرائط ہیں وہ اس سے بھی اگلی شرائط اس میں موجود ہیں، یعنی یقیناً وہ متواترہ ہیں اور تواتر سے یہ بات ثابت ہے۔ وَإِسْنَادُ كَثِيرٍ مِّنْهَا فِي غَایَةِ الصِّحَّةِ وَالْمَتَانَةِ، اور بعض جو روایات نقل ہوئیں، جو واقعات نقل ہوئے، ان کا سلسلہ سند بالکل صحیح اور متین اور یقین آور حد تک ہے، بالکل درست ہے۔ رواہ الزہاد والاتقیاء من العلماء، ہمارے بزرگان سے جو زاہد متقی بزرگان تھے انہوں نے ان کو نقل کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کون؟ آیت اللہ صافی گل پیگانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو ہے جو انہوں نے نقل کیا، وہ اپنی بات کرتے ہیں، ما نرا فی کل یوم ولیلہ من برکات وجودہ، ہم خود بھی شب و روز وجود امام مہدی کی برکات اور فیوزات کو دیکھ رہے ہیں۔ وثمرات التوسل، امام مہدی سے توسل کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں۔ والاستشفاء بہ، امام مہدی کا واسطہ دے کر شفاعت طلب کرنا، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مما جربناہ مرارا، ایک دفعہ نہیں، آیت اللہ صافی فرماتے ہیں ہم نے متعدد بار یہ تجربہ کیا کہ امام زمانہ کا توسل کیا، ان کو اللہ کا واسطہ دیا،
ان کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، یہ ہم روز سب دیکھ رہے ہیں۔ وقال ايضا في ذيل الفصل المذكور الباب الثاني، باب ثانی یہ تھا کہ جس میں انہوں نے ان کا ذکر کیا کہ جنہوں نے غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام کو دیکھا تھا، تو اسی باب ثانی میں فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ لَيْسَ إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الْحِكَایَاتِ وَالْآثَارِ، یہ جو آیت اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اس فصل میں ذکر کیے ہیں واقعات کہ کن کن لوگوں نے امام کی زیارت کی زمانہ غیبت میں، یہ بہت تھوڑی ہیں، اور وہ آثار جو ان کتب میں ذکر ہوئے ہیں، بس والاکتفاء بہ، اور ہم نے چند ایک کے ذکر پر اکتفا کیا، کیوں؟ لعدم اتساع ھذا الکتاب، اس لیے کہ ہماری کتاب ایک جلد پر مشتمل تھی، اس میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ ہم سب ان روایات اور ان واقعات کو نقل کرتے۔ خوب لعدم اتساع ھذا الکتاب لعدد منہ، چونکہ اس کتاب میں اس سے زیادہ کی وسعت نہیں تھی۔ آگے فرماتے ہیں مضافاً الی ان هذه الاثار والحکایات بالغت فی الکثرت حدا یمتنع احصاؤها، ایسے واقعات اور ایسے نشانیاں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ امام زمانہ اس دنیا میں موجود ہیں اور لوگ ان کی زیارت سے مشرف بھی ہوتے ہیں، شمار سے بھی زیادہ ہیں، مطلب مبالغہ یعنی بہت زیادہ ہیں۔ وقد ملأ العلماء کتبہم عنہا، ہمارے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں پر کیا، یعنی بہت سارے ایسے واقعات نقل کیے ہیں۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں تو بحار الانوار کو دیکھیں، نجم الساق کو دیکھیں، جنت المأویٰ کو دیکھیں، دارالسلام المشتمل علی ذکر، کہ جس میں ان لوگوں کے نام ہیں کہ من فاز بسلام الامام، جو امام علیہ السلام کو سلام کرنے پر کامیاب ہوئے، جن کی زیارت کی۔ اس طرح عبقری احسان وغیرہ کو دیکھیں۔ حتی تعرف مبلغا من کثرتھا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے واقعات، کتنی حکایات، کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کی اس غیبت میں زیارت کی۔ آگے فرماتے ہیں من تصفح الکتب المدونۃ فیہا ہذہ الحکایات، جو بندہ ان کتب میں جو امام مہدی علیہ السلام سے متعلق لکھی گئی ہیں، جو بندہ بھی ان حکایات کو پڑھے گا غور سے، کہ لا ریب فی صحت کثیر منہا لقوت اسنادہا، کہ ان میں بہت ساری روایات ممکن ہے کچھ ضعیف ہوں، لیکن بہت ساری روایات بالکل سند کے لحاظ سے مضبوط اور صحیح حدیثیں ہیں۔ وقون ناقلہ من خواص، اور ان کو نقل کرنے والے بھی کوئی عام لوگ نہیں، خاص خواص والرجال، اور ایسے لوگوں نے وہ واقعات نقل کیے ہیں المعروفین بالصداقت والامانت والعلم والتقوی، جو اپنی سچائی کے لحاظ سے، امانت کے لحاظ سے، علم و تقوی کے لحاظ سے معروف تھے۔ جو بندہ بھی ان کے نقل کردہ ان واقعات کو ان کتب میں غور سے پڑھے گا، مطالعہ کرے گا، دیکھے گا، یحصل لہ العلم القطعی الضروری، اس بندے کو علم یقین یعنی حاصل ہو جائے گا اس بات کا کہ امام علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، خوب، یہاں تک تھا ہمارا چوتھا مقام، وہ یہ تھا کہ امامیہ اثنا عشریہ اس کے قائل ہیں کہ امام علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہیں، ان کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن باقی لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ بہرحال ہم نے اپنا جو دعویٰ تھا اس پر کچھ دلیلیں بیان کی جو اس کتاب کے حساب سے، یہ چونکہ ابتدائی کتاب ہے، انشاءاللہ آگے تفصیلی کتابوں میں پھر اور ادلہ بھی آئیں گی۔ پانچواں مقام، اس میں ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ 12ویں امام علیہ السلام کی جو غیبت ہے، یہ غیبت شیعوں کی بیان کردہ نہیں ہے، بلکہ 12ویں کی غیبت کا ذکر خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
امیر المومنین نے فرمایا، امام حسن نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا، امام جعفر صادق صاحب نے فرمایا۔ یعنی کیا کہ پیغمبر اکرم نے خود اور اس کے بعد جو ائمہ تھے انہوں نے باقاعدہ اس کو بیان فرمایا کہ میرا 12واں جانشین یعنی پیغمبر کا 12واں جانشین اولاد امام حسین کا نامہ غائب رہے گا بحکم خدا، اس کا ذکر وہ بیان کر کے گئے ہیں۔ چند ایک روایات فرماتے ہیں خامس وان مسألۃ الغیبہ للامام الثانی عشر، 12واں امام اجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کا مسئلہ، نص علیہ النبی، اس کو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نص فرمائی اور واضح کیا کہ وہ 12واں غائب ہوگا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا، کب اس پر نص فرمائی، کب واضح کیا؟ قبل ولادت ہی، ابھی تو ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، غیبت ہی ان کی ولادت سے پہلے، ان کی غیبت سے پہلے۔ مثلا 3-4 روایت ہم پڑھتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کا فرمان ذیشان فرماتے ہیں المہدی من ولدی، مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، یکون لہو غیبہ و حیرہ، جس میں 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو وہ غائب رہے گا یعنی لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، دوسرا حیرہ، حیرہ یعنی کیا، کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں، وہ ایک جگہ بند نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، لیکن تظل فیہما، یہ تثنیہ کی سمجھ رہا ہے، غیبت کے بارے موضوع پر بھی اور حیرت ان کے مختلف شہروں میں آنے جانے کے بارے میں بھی لوگ گمراہ ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے یہ ہو نہیں سکتا، جیسے ابھی ہیں کچھ لوگ۔ فرماتے ہیں یاتی بے ذخیرۃ الانبیاء، لیکن وہ ذخیرہ انبیاء، جو کچھ انبیاء کی ذخیرہ برکات علم فلاں یہ چیزیں تھیں ساری لے کر آئے گا، فَيَمْلَأُهَا، اور زمین کو پر کر دے گا عدل و انصاف سے، جیسا کہ وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ اب یہاں غیبت کی خبر خود پیغمبر اکرم دے رہے ہیں اور نص۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم نے ایک اور مقام پر یوں بھی بیان فرمایا، فرماتے ہیں طوبیٰ لمن ادرکا قائم اہل بیتی، بشارت ہو اس بندے کے لیے، خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جو میرے اہل بیت میں سے قائم کا درک کرے گا، جو اس کا زمانہ پائے گا۔ فرماتے ہیں یا زمانہ پائے گا، اس کو درک کرے گا، یا اس کی معرفت ادراک کے معنی میں لیں۔ ہوا یأتم بہ فی غیبتہ قبل قیامہ، قائم کے قیام سے پہلے ان کی غیبت میں ہی وہ اس کی اقتداء میں ہوگا۔ اب یہاں ادرکہ کا معنی آپ کر سکتے ہیں کہ جو بھی میرے اہل بیت کے قائم کا ادراک کرے، جو اس کی معرفت حاصل کر لے، جو اس کو مان لے الاخر، ہوا وہ زمانے قیام سے پہلے غیبت میں بھی ان کے ابتداء میں ہوگا۔ وَيَتَوَلَّى أَوْلِيَاءَهُ، جو اس کے دوستوں سے دوستی رکھے، وَيُعَادِي أَعْدَاءَهُ، جو قائم کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ذَاكَ مِن رُفَقَائِي، وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے، وَذَوِي مَوَدَّتِي، اور میرے ساتھ مودت رکھنے والوں میں سے ہے، وَأَكْرَمُ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن میرے امت کے باکرامت باعزت لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، جو اس میرے اہل بیت کے قائم کی معرفت حاصل کرے، اس کے دوستوں سے دوستی، اس کے دشمنوں سے دشمنی۔ اب یہاں پر بھی پیغمبر نے فرمایا فی غیبت ہی، تو اس کا مطلب ہے غیبت امام ثانی عشر منصوص ہے، پیغمبر نے خود اس کی نص فرمائی۔ قال امیر المومنین، خوب
علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی 12ویں کی غیبت کو ذکر فرمایا، فرماتے ہیں للقائم منا غیبہ، ہم میں سے جو قائم ہوگا وہ غائب رہے گا، یعنی اس کے لیے زمانہ کچھ غیبت کا ہے۔ آمدھا طویل، اس غیبت کی مدت لمبی ہے، لمبا عرصہ غائب رہے گا۔ کان بشیعت یجولون جولان النعم فی غیبتی، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو شیعہ ہیں وہ اس کی غیبت میں ایسے ادھر ادھر پھریں گے جیسے یہ نعم جانور گھاس کے لیے ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ یطلبون المرعا، جو چراگاہ کو تلاش کرتے ہیں لیکن ان کو ملتی نہیں، تو یہ شیعہ بھی اسی طرح اپنے امام کی تلاش میں پھرتے رہیں گے۔ فرمایا پس الا فمن ثبت منہم علی دینہ، لہذا میرے شیعوں میں سے اس زمانے میں جو اپنے دین پر مضبوط پختہ رہے گا، لم یکس قلبہ لطول عمد غیبت امامہ، اور اپنے امام کی غیبت کے طولانی مدت ہونے کی وجہ سے وہ ناراحت نہ ہو، وہ سنگ دل نہ ہو، وہ سخت نہ ہو، ٹھیک ہے جی، مطمئن رہے، فَهُوَ مَعِی فِی دَرَجَتِی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن او درجات جنت میں میرے ساتھ ہوگا، کہ جو اپنے امام کی غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے کسی شبہ کا شکار نہ ہو، سنگ دل نہ ہو جائے، سخت دل نہ ہو جائے، شک و شبہ کو شکار نہ ہو جائے، مطمئن رہے۔ قال الامام الحسن، امام حسن ابن علی علیہ السلام، انہوں نے بھی 12ویں کی غیبت کو بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اذا خرج ذاک التاسع من ولد اخی الحسین، کہ میرے بھائی حسین کی اولاد میں سے ناواں جب خروج کرے گا، ابن سیدۃ الاماء، جو سید الاماء کا بیٹا ہے، یطیر اللہ عمرہ فی غیبتہ، اس کی غیبت میں اللہ اس کی عمر کو طولانی کر دے گا، ثم یظہرہ بقدرتہ، بعد میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے اس کو ظاہر کرے گا۔ جناب کئی سو سال بعد جب ظاہر ہوگا تو وہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے، فرماتے ہیں نا، ثم یظہرہ بقدرتہ، اللہ اپنی قدرت سے کئی سو سال، ایک بڑی طولانی غیبت کے بعد اس کو ظاہر کرے گا، فی صورت شاب ابن دون 40، 40 سال سے کم عمر کے جوان کی صورت میں، یعنی جب اللہ اس کو ظاہر کرے گا تو ان کی شکل و صورت ایسی ہوگی جیسے 40 سال کے بھی ابھی پورے نہیں ہوئے، یعنی عین شباب کے عالم میں ان کو اللہ ظاہر کرے گا۔ ذالک لیعلم، اس لیے کہ لیعلم، اس لیے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قال الامام الحسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام بھی اسی غیبت کو بیان فرماتے ہیں قائم ھذہ الامت ھو التاسع من ولدی، اس امت محمدیہ کا جو قائم ہے وہ میری اولاد میں سے نامہ ہے، وَهُوَ صاحب الغیبہ، لیکن وہ صاحب غیبت، یعنی کیا کہ ایک عرصے تک وہ لوگوں کی نظروں سے غائب رہے گا۔ اچھا، هُوَ الَّذِي، اس جملے پہ غور، میری امت کا قائم، میری اولاد میں سے نامہ وہ ہے، یقسم میراث، جس کی میراث
تقسیم کر دی جائے گی وَهُوَ حَيٌّ، حالانکہ وہ زندہ و سلامت ہے۔ اور بھی روایات ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ان کو مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔